آپ کو میں آج لیمو کے درخت کی کہانی سناتا ہوں. لیمو دیکھا ہے آپ نے؟ کھایا ہے کبھی؟ جی. کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا. کتنا کھٹا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے. زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر کے اندر بڑا ہی خوبصورت گارڈن تھا. اس گارڈن کے اندر بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے, پھولوں کے بھی پودے لگے ہوئے تھے, ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے, پھلدار درخت لگے ہوئے تھے. گھر کے مالک نے مالی سے کہا کہ مالی بابا آپ کوئی لیمو کا پودا لے آئیں. مالی بابا بازار گئے اور وہ چھوٹا سا لیمو کا پودا لے کر آ گئے اور اس پودے کو لا کر اس باغ کے اندر, اس باغیچے کے اندر لگا دیا گیا. اب وہ جو لیمو کا پودا تھا نا, جیسے ہی اسے اس گارڈن میں لگایا وہ بڑا ہیپی ہو گیا, بڑا خوش ہو گیا, کیونکہ وہ گارڈن بڑا خوبصورت تھا. اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا سیدھی طرف, تو آم کا اتنا بڑا درخت, اس پر آم بھی لگے ہوئے تھے. جب بائیں طرف دیکھا تو یہاں پر جامن کا درخت, اور وہ بھی اتنا بڑا تھا. جب اتنا بڑا درخت دونوں اپنے آس پاس اس نے دیکھے نا, پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور سوچا کہ میں تو اتنا چھوٹا سا اور میرے ارد گرد اتنے بڑے بڑے درخت. تو یہ اداس ہو گیا, مایوس ہو گیا, کہنے لگا میں کب بڑا ہوں گا, میں کب بڑا ہوں گا. آم کا جو درخت تھا نا, اس نے اس لیمو کے درخت کی باتیں سن لی. تو کہنے لگا ارے میاں پودے کیوں اداس ہوتے ہو, صبر رکھو, آپ بھی جلدی سے بڑے ہو جاؤ گے اور آپ میں بھی پھل لگ جائیں گے. اتنے میں دوپہر ہو گئی اور سورج جو ہے وہ سر پر آ گیا. اب جب سر پہ سورج آیا تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا, اس لیمو کے درخت کو کافی گرمی لگنے لگی, اس کو پسینہ آنے لگا اور وہ سایہ تلاش کرنے لگا. اس نے آم کے درخت کے نیچے دیکھا, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں موجود تھی وہاں پر. اس نے اپنے آپ کو آم کے درخت کے نیچے تھوڑا سا سرکا لیا اور اس کے نیچے چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی, مالی بابا وہاں سے گزرے. مالی بابا نے یہ دیکھا کہ جناب لیمو کا پودا یہ تو ایک طرف جھک گیا ہے. انہوں نے اسے سیدھا کیا اور پھر سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا, اس کے ساتھ ایک لکڑی بھی لگا دی. اب لیمو کا پودا جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو گیا, کہنے لگا ارے مالی بابا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, کیوں مجھے دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا, دیکھا نہیں کتنی گرمی ہے, کتنی شدت کی دھوپ ہے. آم کا درخت یہ باتیں ساری سن رہا تھا. اس نے کہا ارے میاں بڑا ہونا چاہتے ہو تو یہ دھوپ بھی برداشت کرنی ہوگی, اور یہ دھوپ تو تمہاری صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, اس سے آپ جلدی بڑے ہو جاؤ گے. اچھا جناب, لیکن دھوپ کی وجہ سے اس لیمو کے درخت کو پیاس لگی. کیا لگی؟ پیاس. آپ کو بھی لگتی ہے پیاس؟ دھوپ میں زیادہ لگتی ہے اور روزوں میں بھی پیاس لگتی ہے. گرمیوں کے دن ہے تو ہم نے پانی دن میں روزے کی حالت میں نہیں پینا. چلیں جناب, اب جب وہ پودے کو پیاس لگی نا اور وہ پیاس 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 کرنے لگا, اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ مالی بابا ایک لمبا سا پائپ لے کر سب پودوں کو پانی پلاتے ہوئے آ رہے ہیں. جلدی لیمو کے پودے کی بھی باری آ گئی. اس پر جب پانی گرا تو آہا, اس کو تو مزہ آ گیا. گرمی کے اندر جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرے تو کتنا مزہ آتا ہے. لیمو کے پودے کو تو بڑا مزہ آ گیا. اب اس نے پانی پی کر پیاس بھی بجھائی اور خوب نہا کر مزے کرنے لگا. اتنے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی. اس پودے کو تو اور زیادہ مزہ آنا شروع ہو گیا, اس نے اور اچھا فیل کرنا شروع کر دیا. تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ہوا کی شدت میں اضافہ ہو گیا, ہوا تیز ہو گئی. اب یہ پودا ڈر گیا, گھبرا گیا اور ادھر ادھر ہلنے جلنے لگا اور کہنے لگا ارے ہوا تم تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہو, اتنا تیز کیوں چل رہی ہو, میں گر جاؤں گا. آم کے درخت نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا ارے لیمو کے پودے جم کر کھڑے رہو اور اس ہوا کا مقابلہ کرو, اور اگر تم جم کر کھڑے رہو گے تو پھر یہ تمہیں نہیں گرا سکے گی. جب آم کے درخت کی یہ باتیں لیمو کے پودے نے سنی تو اب وہ جم کر کھڑا ہو گیا, ڈٹ گیا اور اس ہوا کا خوب مقابلہ کیا. تھوڑی دیر میں ہوا ختم ہو گئی اور شام بھی ہو چکی تھی. لیمو کا پودا کافی تھک بھی گیا تھا. جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوا اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. اگلی صبح جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مالی بابا ایک بار پھر سارے پودوں کو خوب پانی پلا رہے ہیں. اس نے بھی پانی پیا, اللہ کا شکر ادا کیا. اتنے میں آم کے درخت نے لیمو کے پودے کو دیکھا اور کہا ارے واہ بھائی واہ, آپ تو بڑے پیارے لگ رہے ہو اور ماشاءاللہ کافی بڑے بھی لگ رہے ہو.
یہ سن کر لیمو کا پودا تو بڑا خوش ہو گیا. کیا واقعی میں بڑا ہو گیا؟ اس نے جھک کر اپنے آپ کو دیکھا. گھاس پتے اسے سب چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے اور اس نے دیکھا کہ واقعی میں بڑا ہو گیا. اب یہ لیمو کے پودے کو سمجھ آ گیا کہ دن بھر تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہی وہ بڑا ہو سکتا ہے, ورنہ تو یہ تیز ہوا اسے گرا دیتی. اس نے دھوپ بھی برداشت کی, تیز ہوا کا بھی مقابلہ کیا, تو اب یہ بڑا ہو گیا. اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا نہال بھائی؟ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا جاتے ہیں. بخار آ گیا, اب میں اسکول نہیں جاؤں گا. تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا, اب میں روزہ نہیں رکھوں گا. نہیں جناب, اب میں یہ کام نہیں کروں گا. نہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو, ہم کسی میدان میں آگے بڑھ جائیں, تو ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, ہمیں سیکھنا ہوگا, کمزوری نہیں دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیمو کے پودے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ مشکلیں برداشت کرنے سے ہی انسان پک جاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر گھبرانا نہیں چاہیے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو کامیاب زندگی ہو. اور کامیاب زندگی کیسی زندگی ہے؟ قرآن و سنت کی زندگی کامیاب ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت والی زندگی عطا فرمائے.